بابا جلدی آ جانا، کسی کا بیٹا روتا ہوگا، بابا زیادہ دیر نہ لگائیے گا، بابا آپ کے بغیر گھر میں دل نہیں لگتا۔ ارے سب اپنی بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کے سمجھا کے سینے سے لگا کے بچیوں کی والدہ اور دوسرے عزیزوں کے حوالے کر کے چلے جاتے ہوں گے، مگر ہائے رے جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے جانتے تھے کہ اب جو جاؤں گا واپس تو لٹ کے نہیں آؤں گا۔ تصور کیجیے گا حسین کس منزل سے گزر رہے ہوں گے، اور جب اس منزل سے گزرتے گزرتے سغرا نے یہ یقین کر لیا کہ میں نہیں جاؤں گی، تو سغرا کو جب گھر میں رہنے کا یقین ہو گیا تو سغرا اپنے بابا سے رخصت ہوئی نا، اپنے بابا کو رخصت کیا۔ اب اگر انسانی دل سینے میں ہے دھڑکن ہے تو ذرا غور کریے، اپنی بچیوں کو ذہن میں لائیے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری بچیوں کو کیا گزرتی ہے، ہم کیسے رخصت کرتے ہیں۔ حسین جانتے ہیں واپس نہیں آؤں گا، اور جب سغرا رخصت ہو رہی تھی تو حسین کیا کہہ کے سغرا کو سینے سے الگ کرے، کیا کہہ کے سمجھائے، بس حسین جانے، حسین کا رب جانے کہ سغرا کو کیا کہہ کے الگ کیا ہوگا۔ سغرا بیٹی رک جاؤ، تم مدینے میں رہ جاؤ، خدا کی مصلحت نہیں ہے کہ تم کو بازاروں میں لے کے جاؤ، تم کو سفر پہ لے کے جاؤ۔ سغرا حسین کی بیٹی ہے، امام وقت کی بیٹی ہے، اپنے بابا کی بات سمجھ گئی، مان گئی، ٹھیک ہے بابا نہیں جاتی، مگر سغرا جناب علی اصغر کے لیے کتنا بے چین ہوئی، اصغر کو گود میں دیا، گود نہیں چھوڑی، مگر حسین نے کان میں کچھ کہا۔ فرزند امامت نے امامت کی بات سمجھی، آ گئے گود میں، اور یہ قافلہ چل رہا ہے، اور جب یہ قافلہ چلا بس 2-3 جملے پڑھ کے مسائل پہ ختم کر رہا ہوں۔ مدینے کی رخصتی سے آپ کو کربلا کی رخصتی ملا کے میں 3 سے 4 منٹ میں مسائل ختم کر دوں گا۔ تصور کریے گا ذرا، کریا کریے گا، فاطمہ کا رومال آپ کے آگے سے خالی نہ جائے۔ آتی ہے شہزادی رومال لے کے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ جہاں شہزادی رومال لے کے آتی ہے نا تو وہیں فاطمہ کی 4 سالہ پوتی اپنا جلا ہوا دامن لے کے بھی آپ کے پاس آتی ہوگی، میرے بابا کے لیے آنسو دے دو، سکینہ کا دامن واپس نہ چلا جائے خالی، یہ یاد کیجیے۔ رخصت ہو رہا ہے قافلہ حسین کا، بیویاں سوار ہو رہی ہیں، ام لیلا سوار ہو گئی، ام فروہ سوار ہو گئی، رقیہ سوار ہو گئی، ام کلثوم سوار ہو گئی، ساری بیویوں کو بڑے احترام بڑی عزت کے ساتھ کبھی اکبر نے آگے بڑھ کے سوار کیا، کبھی قاسم نے آگے بڑھ کے سوار کیا، کبھی محمد نے بڑھ کے آگے سوار کیا، کسی بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ہر بیوی بہت آرام کے ساتھ کہ جیسے کلے عصمت کو رحلے عصمت پر بٹھایا جا رہا ہو، ایسے اونٹوں کی الماریوں پر بیویوں کو بٹھا دیا گیا، کوئی تکلیف نہیں ہونے دی گئی۔ اور جب بنت علی گھر سے باہر تشریف لائی، شہزادی اولیاء مقام خاتون کبریٰ زینب اولیاء مقام، تو عجیب ہی انداز تھا رخصتی کا کہ جب جناب زینب کے باہر آنے کی باری آئی تو سب سے پہلے علی کی تمنا، فاطمہ کی وہ آرزو کہ جو فاطمہ نے زینب کی حفاظت کے لیے اللہ سے مانگی تھی، جو حسین کی مدد کے لیے علی نے نماز شب میں مانگی تھی، وہ عباس غازی علمدار کربلا آگے بڑھا، گھر سے باہر تشریف لاتے ہوئے عباس نے اپنی شجاعت کے مطابق بلند آواز میں ایک اعلان کیا، اے اہل یثرب آنکھوں کو بند کر لو، بنت علی سوار ہونے کے لیے۔ عباس کی آواز بلند ہو اور کسی کی آنکھیں کھلی رہ جائے، سب کی آنکھیں بند۔ شہزادی اتنے عظیم پردے میں محمل میں سوار ہوئی، کتنا احترام، کتنی توقیر، کتنا وقار ہے زینب کو کہ عباس جیسا بھائی اس احترام سے عباس پردہ کر رہے، حسین جیسا امام بازو تھام کے زینب کو محمل میں بٹھا رہا ہے۔ زینب کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونے دی امام وقت نے، بادشاہ وفا نے زینب کو اتنے احترام سے بٹھایا۔ اور جب زینب کربلا میں آ گئی اور کربلا میں سے عاشور گزر گئی، حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، شام غریبہ گزر گئی، خیمے جل گئے، اور اس وقت
اب چلے خیمے میں رات گزار لی بی بی زینب نے. اب جو 11ویں کی صبح آئی یزیدی لشکر کا دستہ آیا شبر کی سرکردگی میں اور رسیاں ان کے ہاتھوں میں. جناب زینب لٹے ہوئی بیویوں کو ایک ارجلے خیمے میں لے کے بیٹھی ہے. عباس بن کے سب کو ڈھارس بنا رہی ہے کہ اتنے میں شبر اور شبر کے ساتھی رسیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے آئے اور شبر کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے دیکھتے کیا ہو ناموں سے نبی کو گرفتار کرو ان کے شانوں میں رسیاں باندھو. جیسی جناب زینب نے ایک جملہ سنا عباس کی بہن کو چلا لا گیا. ایک مرتبہ کہتی ہے شبر دور ہو جا دیکھ تو ہم کو گرفتار کرنا چاہتا ہے تو ہم گرفتار ہو جائیں گے. تو ہم کو سوار کرنا چاہتا ہے اپنی سپاہیوں سے کہتا ہے ان کو سوار کرو. ہم ملکہ تطہیر کی بیٹیاں ہیں ہمیں کوئی نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہم سے دور ہو جاؤ ہم ایک دوسرے کو سوار کر لیں گے. اس جملے پہ غور کیا بی بی کے ہم خود تمہارے پیروں میں بیڑیاں باندھ دی گئی ہیں تمہارے ہاتھوں میں ہتھیلیاں پہنا دی گئی ہیں. بیٹا تمہارے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے سوار کر سکو. بیٹا ایک کام کرو میں تمہیں سوار کرتی ہوں. امام کہتے ہیں پھوپھی اماں اور بیٹا بن کے نہیں کہتا آپ پھوپھی ہیں آپ خاتون عصمت ہیں. میں امام وقت میں مرد ہوں. میں آپ کو سوار کراتا ہوں. مجھے یہ ظالم لوگ سوار کرا دیں گے. غضب ہو گیا آزادہ جب امام بن کے حکم دیا نا سید سجاد نے. زینب مجبور ہو گئی حکم کے اطاعت میں آگے بڑھی. بیٹا کیسے سوار کرو گے؟ اونٹ بیٹھا تھا اونٹ کے قریب جا کے سید سجاد نے اپنے ایک زانو کو زمین پر بچھایا